ناظرین، انجیلی میڈیا کی طرف سے آپ کو ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو بھی ہماری پہلی چند ویڈیوز کی طرح کرسمس کے حوالے سے ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بائبل مقدس کی دو ان عظیم پیشین گوئیوں کا ذکر کریں گے جن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے تاکہ وہ لوگوں کو، بلکہ تمام جہان کے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے سکے۔ پہلی پیشین گوئی ہمیں بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب میں ملتی ہے، اور یہاں پر ہم ایک بڑی خوبصورت اور نہایت عجیب و غریب بات پاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کے پہلے دو ابواب میں جب دنیا خدا نے تخلیق کی تو دنیا بے گناہ تھی۔ صرف دو لوگ تھے اس میں، بابا آدم تھے اور اماں ہوا تھی۔ یہ دونوں لوگ جو تھے، یہ مقدس جوڑا جو تھا، یہ بالکل پاک تھا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے باب میں گناہ اس دنیا میں آتا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور اس کے بعد خدا ان کو گناہ کے اس چنگل سے آزاد کرنے کے لیے، نسل انسانی کو گناہ کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کر کے پیش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پیدائش تیسرا باب اور اس کی 15ویں آیت میں خدا مخاطب ہوتا ہے ہوا کے ساتھ اور اس سے کچھ باتیں کرتا ہے۔ اگر ہم 13ویں آیت سے پڑھیں، 13ویں، 14ویں، 15ویں آیت، تو جس پیشین گوئی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ 15ویں آیت، لیکن میں 13ویں آیت سے پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دستی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، اور تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، اور یہ اب غور طلب بات ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا۔ 15ویں آیت میں یہ الفاظ جو خدا نے عورت اور سانپ کے ساتھ مکالمے میں کہیں، یہ بہت ہی اہم اور معنی خیز ہیں۔ میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، پیدائش 3 باب 15ویں آیت، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، یہ سانپ کو کہا جا رہا ہے کہ آئے سانپ، یہ اس سانپ کو کہا گیا ہے، شیطان کو، جس نے ورگلا کر کھانے کی تجویز دی عورت کو، اماں ہوا کو، اور اس نے وہ پھل کھایا اور وہ پھل اپنے خاوند یعنی حضرت آدم کو بھی دیا۔ یہ پورا واقعہ پیدائش 3 باب میں لکھا ہے، اور 15ویں آیت میں خدا اب سانپ سے اور یعنی شیطان سے اور عورت سے مخاطب ہے، اور خدا کہتا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان یعنی سانپ کے، شیطان کے اور عورت کے درمیان، اور تیری نسل یعنی شیطان کی نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈال دوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ نسل، عورت کی نسل، عورت کی نسل کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ یہ گرامر کے لحاظ سے تھوڑا سا ہمیں غلط لگتا ہے، اس لیے کیونکہ نسل عموماً ہم جب لکھتے ہیں تو نسل مؤنث میں آتی ہے، نسل بڑھاؤں گا، نسل ختم ہو گئی، لیکن نسل یہاں پر عورت کی نسل جو ہے وہ ایک مرد ہے، یہاں پر عورت کی نسل جو ہے وہ ایک شخص ہے، یہاں پر عورت کی نسل جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ ایک آدمی کی صورت میں آئے گا، ایک مرد کی صورت میں آئے گا۔ سنیے ذرا اور غور کیجئے، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ وہ یہاں پر عورت کی نسل کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ دیکھیں یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا ذکر ہے، اور یہ ان 300 سے زائد پیشین گوئیوں میں سے پہلی پیشین گوئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئیں گے تو وہ عورت کی نسل میں سے آئیں گے، اور جب وہ نسل عورت میں سے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی ولادت میں، ان کی ولادت مبارکہ میں آدمی کے تخم کا کچھ
حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں جب خدا نے یہ مکالمہ کیا شیطان کے ساتھ اور عورت کے ساتھ، تو دونوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ اب جنگ جو ہے، یہ لڑائی جو ہے، یہ عداوت، یہ شیطان کی نسل سے اور عورت کی نسل سے ہے۔ بے شک حضرت آدم وہاں پر موجود، لیکن ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ یعنی جب نجات دہندہ آئے گا تو وہ آ کے سانپ کے سر کو کچلے گا اور سانپ کی نسل اس کی ایڑی پر کاٹے گی۔ یہ بہت ہی اہم حوالہ ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں بائبل مقدس میں پہلی پیشین گوئی ہے۔ پیدائش 3 باب 15ویں آیت، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش عورت کے وطن سے ہونی تھی، وہ نسل عورت سے آنے والا تھا، یعنی اس میں کوئی حصہ آدمی کے تخم کا نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی بات ہے، یہ پہلی پیشین گوئی ہے۔ اب ہم ایک اور پیشین گوئی کے دیکھتے ہیں جس کا ذکر ہمیں یسایہ نبی کی کتاب میں ملتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ایک کنواری عورت سے ہوگی۔ یہاں پر پھر اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے تو وہ خداوند کی طرف سے ایک نشان بن کر آئیں گے، ایک معجزہ بن کر آئیں گے۔ یہاں پر لفظ نشان جو استعمال کیا گیا ہے، یہ انبیاء کے صحائف میں وہ لفظ ہے جس کو معجزے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو معجزات دیے، لکھا ہے خدا نے اس کو نشان دیے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک نشان ہوگا۔ کیا نشان ہوگا؟ کیا معجزہ ہوگا؟ معجزہ یہ ہوگا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بچہ جنے گی، بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یعنی نجات دہندہ، یعنی وہ ذات اقدس جس نے آ کر اس دنیا میں شیطان کے سر کو کچلنا ہے، وہ ہستی وہ عورت کی نسل میں سے آئے گی۔ آدمی کے تخم کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یسایہ 7 باب کی 14ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے نشان یہ ہوگا، خدا کی طرف سے معجزہ یہ ہوگا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا پیدا کرے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا۔ اب ہم اگر اناجیل مقدس کی طرف آتے ہیں تو ہم یہاں پر لوکا رسول کی انجیل میں اسی واقعے کی تکمیل، اسی نبوت کی تکمیل واقعتاً دیکھتے ہیں، اور لوکا طبیب کی انجیل میں لکھے ہوئے بیان کے مطابق ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب الشبا اور زکریا کے بیٹے کے حمل میں 5 مہینے گزر گئے تو 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے نسل عورت سے آنا تھا۔ پیدائش 3 باب کی 15 آیت، خداوند یسوع مسیح نے ایک کنواری کے وطن سے آنا، یسایہ 7 باب کی 14ویں آیت۔ اور اب لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور ہمیں 26ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب الشبا کا حمل 6 مہینے کا تھا تو 6 مہینے جبرائیل فرشتے کو خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ جبرائیل مریم کو یہ سلام دیتا ہے اور خدا کی طرف سے پیغام دیتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور مریم کہتی ہے کہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ دیکھیں یہ 34ویں آیت میں لکھا ہے، مریم نے فرشتے سے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، ایمانویل کہلائے گا، خدا ہمارے ساتھ۔ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ خدا کا بیٹا جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں خداوند یسوع مسیح کی معجزانہ پیدائش کے بارے میں بتاتی ہے۔ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں اماں ہوا سے یہ وعدہ کیا گیا کہ نجات دہندہ یا نسل عورت سے آئے گا، آدمی کے تخم کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہوگا،
اور خدا نے کہا کہ میں تیرے یعنی میں عورت کی نسل اور سانپ کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور عورت کی نسل سانپ کے سر کو یعنی شیطان کے سر کو کچلے گی، بلکہ وہاں پر لکھا ہے وہ کچلے گا، یعنی کہ یہ ایک مرد ہوگا۔ اس بات کو شاعر انجیل ایمانویل قاصر انجیلی نے بڑے خوبصورت طریقے سے منظوم کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کلیات انجیلی میں، فلک سے ہے آیا سلام محبت، جبریل لایا پیام محبت، کہ ہوگا مجسم کلام محبت، ذرا سوچئے انتظام محبت، کہ خالق کو انسان بنائے محبت، مجسم ہوا ہے خدائے محبت۔ اور چونکہ مریم مقدسہ کا حاملہ ہونا ایک معجزہ تھا، یہ ایک اتنا بڑا معجزہ تھا جس کو ہم کائناتی معجزہ کہہ سکتے ہیں، یونیورسل میریکل، اور اس کے بارے میں ایمانویل انجیلی اسی طویل نظم میں یوں لکھتے ہیں، خدا کا ہے کیسا انوکھا طریقہ، چنی ایک کنواری وہ مریم خلیقہ، عبادت کا وہ جانتی تھی سلیقہ، وہ روح عبادت کی سچی رفیقہ، خدا پاک کی اس پہ چھائے محبت، مجسم ہوا ہے خدائے محبت، وہ پاک و مقدس ہے اور سیدہ ہے، عفیفہ منزہ ہے اور ساجدہ ہے، وہ فخر و نساء شاکرہ عابدہ ہے، مسیحا کی وہ والدہ ماجدہ ہے، محبت کی بندی بنائے محبت، مجسم ہوا ہے خدائے محبت، کہ اس جیسی ماں تو مثالی کہاں ہے، کہ اس جیسی بھی شان والی کہاں ہے، کہ رتبہ بلند اس سے عالی کہاں ہے، جمالی روحانی جلالی کہاں ہے، بڑے رتبے خالق سے پائے محبت، مجسم ہوا ہے خدائے محبت۔ تو خدائے محبت کے مجسم ہونے کا پہلا وعدہ ہمیں پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں ملتا ہے۔ دوسرا ذکر اور بھی بہت سے اذکار ہیں، لیکن جس کا آج ہم نے ذکر کیا ہے وہ یسایہ 7 باب کی 14ویں آیت میں ملتا ہے کہ نشان یہ ہوگا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور پھر لوکا کی انجیل میں اور باقی اناجیل میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ جب جبرائیل آیا تو اس نے ایک کنواری کو خدا کا سلام دیا۔ یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عظمت، یہ فضیلت صرف خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم کو حاصل ہوئی کہ خدا کی طرف سے اسے سلام بھیجا گیا، ورنہ جبرائیل تو باقی سب لوگوں کے لیے، تمام انبیاء کے لیے صرف پیغام لایا کر۔ میری کرسمس ٹو آل آف یو، گاڈ بلیس یو آل۔